اے آدم کی اولاد، اے آدم کی ذات، تمہیں جو عزت ملی، تمہیں جو احترام ملا، تمہیں جو وقار ملا کہ آنکھوں کی جگہ آنکھیں دی گئی، منہ کی جگہ منہ دی گئی، سوچنے والا دل، اِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، اور قلب سلیم عطا کیا، وہ انسان کو اتنا خوبصورت بنایا اور فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کہ اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہیں عزت دی ہے، تمہیں احترام دیا ہے، تمہیں بخشش دی ہے، تمہیں دنیا کا وہ مقام دیا جو دوسرے مخلوق کو عطا نہیں کیا، تمہیں کپڑا پہنائے تاکہ تم عزت دار معلوم ہو، بے ڈھنگے معلوم نہ ہو، تمہیں اچھے سے اچھی روزی دی، وہ روزی جہاں پر بھینس اور گوبر ایک جگہ چرا کرتے ہیں، جہاں پر بھینس گوبر بھی دیتا ہے اور منہ بھی مارتا ہے، بکری جس جگہ پر پیشاب کرتی ہے اسی جگہ پر منہ بھی ڈال دیتی ہے، لیکن اے انسان ہم نے تمہیں ان سب سے احترام بخشا ہے، عزت دی ہے، بہتری دی ہے کہ کھانے کے نقشے کو ڈھونڈو، تم تمام چیزوں سے مارکیٹ میں جا کر سب سے اچھا اور سب سے پاک اور سب سے صاف چیزیں لا کر اس کو صاف کر کے برتن میں پکا کر اور تب کھاتے ہو۔ جانوروں کو دیکھو، وہ پکانا ٹھکانا تو دم دور کی بات ہے، وہ ڈائریکٹ منہ مارتے ہیں۔ تمہاری عزت میں اور جانوروں کی عزت میں کتنا فرق کیا، انہیں عقل سلیم نہیں دیا، تمہیں اللہ نے عقل سلیم دیا، تو فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس انسان کو کتنی خوبصورت اور کتنے اچھے انداز میں بنایا، پھر بھی رب کریم کا یہ بندہ ناشکرا، اپنے رب کا یہ بندہ ناشکرا کہ اس رب کا انکار کر بیٹھا جس نے اسے بنایا ہے۔ تو اس دنیا کے اندر تمام لوگوں نے، تمام سوچنے والوں نے، تمام عاقلوں کی عقل رکھنے والوں نے تمام چیزوں میں اختلاف کیا، یہاں تک کہ رب کریم کی ذات میں اختلاف کیا۔ کہنے والوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ نہیں نہیں خدا ایک ہے، اور بعض کہنے والوں نے کہا خدا دو ہے، بعض نے کہا خدا تین ہے، بعض نے کہا خدا 360 ہے۔ ہندو مذہب کے لوگوں نے حدیں پار کر دی اور کہنے لگے 333 کروڑ خدا اس دنیا میں موجود ہے، پانی کا الگ ہے تو لائٹ کا الگ ہے، تو بجلی کا الگ ہے، تو روڈ کا الگ ہے، تو مشینری کا الگ ہے، تو ہمیں دینے والا اور ہم سے لینے والا الگ ہے، موت کا دینے والا الگ تو موت کو لینے والا الگ۔ یہاں تک کہ ہندو اور تمام دنیا کے لوگوں نے ان خداؤں کے اندر بھی اختلاف کر ڈالا، لیکن اختلاف نہیں ہوا۔ اس دنیا کے اندر اگر سب کا اتفاق ہے، اس دنیا کے اندر تمام لوگوں کا اگر متفقہ فیصلہ ہے تو یہ ہے کہ موت تو سب کو آئے گی، جی ہے کہ نہیں؟ آپ میں سے کسی کو اختلاف ہے کہ موت نہیں آئے گی؟ جی آپ امیر ہو، غریب ہو، عرب کے رہنے والے ہو یا دیہات کے رہنے والے، عجمی ہو یا پھر آپ کالے ہو یا آپ گورے ہو یا آپ کے پاس محلات ہو یا آپ جھوپڑی میں پرورش پا کر رہنے والے ہو، کہ آپ کو موت نہیں آئے گی؟ موت یقیناً آئے گی۔ اسی طرح اس دنیا کے اندر لوگوں نے اتنا اختلاف پیدا کر دیا کہ جگہ جگہ پر خدا بنا دیا۔ اسی طرح مذاہب میں تفریق، عقائد کا جھگڑا، نبوت میں اختلاف، اتنی چیزوں کا بگاڑ آ گیا، سچ اور جھوٹ کے پلیٹ فارم بن گئے۔ لیکن میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، تمام لوگوں سے پوچھئے، جس فرقے اور تعلق قبیلے سے تعلق رکھنے والا ہو، اگر آپ اس سے موت کے بارے میں پوچھیں گے تو وہ بتائے گا کہ ایک دن ہمیں بھی مرنا ہے، اس دنیا فانی کو ہمیں بھی چھوڑنا ہے۔ عورت سے پوچھیں تو عورت کہے گی مرنا ہے، مرد سے پوچھے تو مرد کہے گا مرنا ہے، اور اگر ہجڑے سے پوچھے تو وہ کہے گا مرنا ہے۔ سب چیزوں کا اس بات پر متفقہ فیصلہ ہے کہ موت تو آئے گی۔ اس دنیا میں آئے ہیں تو اس دنیا سے چلنا پڑے گا۔ شاعر کہتا ہے نہ کہ آیا جو کہ باقی رہا، نہ کہ ساغر رہا، نہ کہ ساقی رہا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ ہر وہ چیز جس کا وجود ہوا ہے اس کا عدم ہونا ہے، ہر وہ چیز جو دنیا میں وجود لائی گئی ہے اس کو ختم ہونا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے بیچ سے یہ چلے گئے وہ چلے گئے۔ میں آپ کو واقعہ بیان کرتا ہوں
کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وقت کے بڑے پیغمبر ہیں، اور آپ پیغمبر ہی نہیں، آپ وقت کے رسول ہیں، اور آپ رسول ہی نہیں بلکہ آپ وہ بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ ہیں جن کی حکومت دنیا کے ہر کونے پہ تھی، ہواؤں پر بھی حکومت، زمینوں پر بھی حکومت، جنات بھی جس کا بات ڈال نہ سکتا تھا، ایسا بڑا بادشاہ جب اس کے پاس ملک الموت کے فرشتے آئے، اس حال میں آئے ہیں کہ آپ بیت المقدس کی تعمیری کام کروا رہے تھے، تو ملک الموت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، اب آپ کو اس دنیا سے جانا ہے۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا رب کریم کی دعوت ہے اور آپ کو قبول کرنی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے فرشتے، جب اللہ سے جا کر یہ بات کہنا کہ اے اللہ، تیرا بندہ سلیمان 1 منٹ اور تھوڑے دن کی مہلت اور چاہتا ہے۔ فرشتے جا کر عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ، سلیمان علیہ السلام تھوڑی مہلت اور مانگتے ہیں، تو فرمایا اللہ نے کہ جا کر پوچھنا کیوں؟ فرشتے آ کر پوچھتے ہیں کہ تھوڑی مہلت اور کیوں چاہیے؟ کہنے لگے کہ تعمیری کام بیت المقدس کا بھی ادھورا ہے، اس کو پورا کرنا ہے۔ فرشتے نے جا کر اللہ سے کہا، اللہ نے کہا کہ سلیمان سے کہنا، سلیمان بیت المقدس کا بہانہ کیوں بناتے ہو؟ یہ کام کرانا تمہارا کام نہیں ہے، سلیمان اس کام کو پورا کرنا، اس کام کو آخری تک کرانا یہ ہمارا کام ہے۔ آپ سوچیں، وہ بادشاہ جس کی حکومت آسمانوں پر تھی، وہ بادشاہ جس کی حکومت ہوا بھی اس کی بات کو نہیں ٹالتا تھا، یہ قرآن کہتا ہے اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب تمہارا وقت متعینہ اگر آ گیا، جی جب تمہارا وقت اگر آ گیا موت کا، تو تمہیں جانا پڑے گا، ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں مل سکتی۔ ایک جگہ رب کریم نے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت، اگر تمہارے موت کا وقت آ گیا تو تم کہیں بھی رہو تمہیں موت پکڑ لے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم بند قلعوں کے اندر اور پتھریلے قلعوں کے اندر بند کیوں نہ ہو جاؤ، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، موت تمہیں پکڑ لے گی اور تمہیں بھی اس دنیا کو چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ بڑے بڑے چلے گئے، وقت کے بڑے بڑے پہلوان چلے گئے، اچھے اچھے طاقتور بھی اسی موت سے ہار گئے۔ اجل نے نہ چھوڑا، نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بھی ہارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو تم ہے رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے بچپن، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنون بنایا، بڑھاپے نے پھر تجھ کو کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے۔ بڑے بڑے اور طاقتور لوگ چلے گئے، جنہیں ناز تھا اپنی زمین پر، جنہیں ناز تھا اپنے محلات پر، جنہیں ناز تھا اپنی اولاد پر، جنہیں ناز تھا اپنے پیسوں پر، جنہیں ناز تھا اپنی حکومت پر، جنہیں ناز تھا اپنے طاقت ہونے پر، ایسے لوگ بھی اس دنیا کو چھوڑ کر جائیں گے۔ ہمیں اور آپ کو بھی یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، باتوں سے باتیں وجود میں آئے گی، اعمال سے اعمال وجود میں آئے گا۔ اگر میں آپ کے سامنے صرف باتیں ہی کرتا رہ گیا اور آپ کی نیت سننے کی نہیں ہے، آپ کی نیت اس میں کمی نکالنے کی رہی، آپ کی نیت مزے اور ہنسنے کی رہی، آپ کی نیت روڈ اور بازاروں اور چوکوں اور چوراہوں اور چائے کے جگہوں پر چرچے کرنے کی رہی، تو خدائے پاک کی قسم اس امت کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا، اے مسلمانوں اور اے انسانوں کی جماعت، جب تک تم نے اپنے آپ کو نہیں بدلا تو خدا بھی تمہیں نہیں بدلے گا۔ وقت تو تمہیں بدلنا پڑے گا، حالات تمہیں طے کرنا پڑے گا، راستہ اللہ ہموار کرتا ہے۔ ایک انسان 2 پیر ہوا میں نہیں اتار سکتا،
سکتا، دو پیر ہوا میں ایک ساتھ ایک انسان نہیں اٹھا سکتا، لیکن اللہ نے اس کے بس میں اتنا بھی نہیں دیا کہ وہ ایک بھی نہ اٹھا سکے۔ جی انسان کے بس میں جتنا ہے انسان تو اتنا کرے، باقی کا کام اللہ کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، آپ سب دیکھتے ہیں کہ ہر دن کسی نہ کسی کے جانے کی خبر آتی ہے۔ آج فلاں ابن فلاں چلے گئے، آج فلاں ابن فلاں چلے گئے، امیدیں بہت ہوتی ہیں، دری امید پسر شد دریغ عمر عزیز کہ آج در دل مست از گرم فراز آید۔ امید کرنے والے اور امیدوں میں لیٹنے والے اور امیدوں کا خواب دیکھنے والے اور امیدوں کو سروں پر اور اپنے بدن پر سجانے والے اور امید کو لے کر جھولوں اور چڑیوں میں جانے والے ایسے کتنے لوگ تھے جو آج قبر کی زمین کے نیچے امید کی نیند سو گئے۔ ایک دن ہمیں اور آپ بھی سونا پڑے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، آپ سب کو پتا ہے کہ ہم سب کے درمیان سے ہمارے دادا جان دنیا سے چلے گئے، جمعہ کا دن ہے، آپ سب بھی دعا کریں اور جتنے بھی مومنین مومنات دنیا سے چلے گئے سب کے لیے دعا کریں، کیونکہ ہم سب کو پتا ہے آپ اختلاف کریں نہ کریں اس بات سے ہمیں انکار نہیں ہے، لیکن یہ پورا علاقہ جانتا ہے کہ آج جو بازو کا یہ کفر کا علاقہ جو آج ہم پر آگے دکھا رہا ہے، ہم سب کو پتا ہے کہ وہ ایک ذات تھی، وہ ایک شخصیت تھی جس کی آنکھوں سے کفر ڈالتا تھا، جس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باطل بات کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ آج وہ اس دنیا دار فانی کو چھوڑ کر چلے گئے، آج ہماری طاقت کمی ہوئی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ہم سب دعا کریں، رہنا آپ کو ہے، رہنا اس زمین پر آپ کو ہے۔ اگر آپ نے ابھی سے بات کو سنبھالا، آپ نے ابھی سے اس وقت کو سنبھال کر اس گاؤں کے اندر رہنے لگے تو یقین جانو گاؤں والوں کایا پلٹ سکتا ہے، انقلاب آ سکتا ہے۔ مقابل روح جب بیدار ہوتی ہے مسلمانوں میں تو نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ اس لیے میں جاتے جاتے اس گاؤں والوں سے اتنا کہوں گا کہ جو ہم منتشر ہو چکے ہیں، ہم آپس میں بٹ گئے ہیں، اختلاف ہمارے اندر میں جو جنم لیا ہے، اب بھی سدھر جائے، اب بھی نہ سدھرے تو اب بھی اگر ایک نہ ہو پائے تو مٹ جائیں گے، تاش پتوں کی طرح ہم بھی نکل جائیں گے۔ جس طریقے سے اور گاؤں والوں کا حشر ہوا، ہم کشمیر میں پتا چلا یہ ایک شہر تھا جس کو گنڈون کہتے تھے، اس شہر پر 3 کروڑ لوگوں کی آبادی تھی اور سب مسلمان تھے، لیکن آج آپ جائے تو وہ شہر پانی کا وہ میدان اور پانی کی وہ جھیل بنا پڑا ہے۔ پتا چلا کیوں؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہاں کے لوگ آپس میں لڑتے تھے، جس طریقے سے بنی اسرائیل کو اللہ نے کہا تھا تمہیں لڑنا ہے تو بازو کا گاؤں ہے کافروں کا، وہاں لڑو، لیکن یہ کہتے تھے وہاں لڑیں گے تو کیا ہوگا؟ ہم آپس میں لڑتے ہیں اور آپس میں لڑ کر اتنے لڑ گئے کہ اندر سے کھوکھلے ہو گئے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَنْشُوا فِي الْأَرْضِ، آپس میں نہیں لڑنا ورنہ تمہاری جڑیں کمزور ہو جائیں گی اور تم بالکل برباد ہو جاؤ گے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آجا کہ ابھی ضبط کا موسم نہیں گزرا، آجا کہ ابھی ضبط کا موسم نہیں گزرا، آجا کہ ابھی برف پہاڑوں پہ جمی ہے، خوشبو کے جزیروں سے ستاروں کی حدوں تک، خوشبو کے جزیروں سے ستاروں کی حدوں تک اس گاؤں میں سب کچھ ہے، میرے دادا جان صرف آپ کی کمی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ہم سب یہ وعدہ کریں، یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اب ایک ہوں گے۔ ارے ہوں گے نہیں ہوں گے؟ ارے زور سے بولیں۔ اب اگر آپ کو کوئی بانٹنے کا کام کرے گا تو آپ اس کا اختلاف کرنا، آپ اس کا بائیکاٹ کرنا۔ میرے نبی نے فرمایا اِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، فرمایا یہ ایک امت ہے، اس امت کو جو توڑے گا رب کریم اس کو توڑ کر رکھ دے گا۔ اس لیے کہ آپ دکھاتے ہو کہ آپ کے پاس پیسے بہت ہیں، جو چاہو کر لو، یہ پیسے کی دنیا پیسوں تک چلتی ہے، رب کریم کے آگے نہیں چلتی۔ یہ حفظ و حفظ کی منڈی میں یہاں ہر چیز پیسوں سے بکتے ہیں۔ کیا کیا بکتے ہیں؟ جی عالم کے خطبے بکتے ہیں،
पंडित के भजन बिक जाते हैं। ये ऐसा जमाना आया है, उस्ताद के फन तक बिक जाते हैं, बिकती है सुहाग की रातें भी और दुल्हन के चरण बिक जाते हैं। आलिम के सुखावत बिकती है, काजी की अदालत बिकती है। रोटी के लिए इस दुनिया में मजदूरों के तन बिक जाते हैं, मजदूरों के तन का जिक्र ही क्या, मुर्दों के कफन बिक जाते हैं। लेकिन ये कब होता है? जब दुनिया के अंदर अल्लाह के मानने वाले ना हो तब होता है, वरना ये दुनिया अल्लाह के उसूल वाले बंदे, अल्लाह के पाक बंदे, अल्लाह के वो बंदे जो अल्लाह के लिए इस जमीन पर सजदा करते हैं, उन लोगों से दुनिया चलती है। इसलिए जमीन कहती है ना कि कहाँ गए सजदा करने वाले, कहाँ गए अल्लाह को राजी करने वाले, कहाँ गए वो लोग जो आपस में मोहब्बत से, भाईचारगी से और इख्तिलाफ न करते हुए वो लोग रहते थे। जमीनें पुकारती हैं कि वो बंदे तू अल्लाह की जमीन पर मोहब्बत करता था, आजा मेरे अंदर, अब मैं तुझसे मोहब्बत करूंगी। इसलिए मोहब्बत को देना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, इन्ना हादिही उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदा, ये उम्मत वाहिदा है, इसकी जड़ों को मजबूती से पकड़ना और इसके अंदर इख्तिलाफ नहीं होने देना। तो आप सब आज इरादा करें कि आप इस गांव के अंदर इख्तिलाफ नहीं होने देंगे। अरे होने देंगे, नहीं होने देंगे? अरे जोर से बोले। वो कौमें जो जोर से बोलती है वो कौम जिंदा है, और जो कौमें बोलना छोड़ देती वो कौम मुर्दा है। वक्त के फिरौन के सामने खड़े होकर बात करना मर्दानगी की अलामत है, और वक्त के फिरौन के सामने मुंह दबाकर घरों में छूट जाना ये मर्दुनी की अलामत है। तो आप बताएं, आप मर्द बनना चाहते हैं या ना मर्द बनना चाहते हैं? अरे मर्द बनना चाहते हैं ना? अल्लाह ने आपको ताकत दी है, अल्लाह ने आपको इज्जत दी है, आप मुसलमान हो, आप मर्द हो। फरमाया अल्लामा इकबाल ने कि तुम ना होते तो ये इंसान दरिंदे होते, आदमी होते मगर जिंदा न मुर्दा होते। इसलिए कहता हूँ, अजमत को अपनी पहचानो, कीमती शय हो तो कीमत को अपनी तुम जानो। तुम जो आओ तो ये घर दीवार महक उठेंगे, तुम्हारी आमद से ये घर बार महक उठेंगे, हर तरफ फूल कई रंग के खिल जाएंगे, बागे जन्नत के ठिकाने तुम्हें मिल जाएंगे। असली दुनिया के बदलने का जवा रखते हो, वो के बेटे हो, बुलंदी पे पहुंच सकते हो, अपनी तकदीर बदलने की है और तुम वो हो जो जमाने की तकदीर बदल सकते हो। इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, वक्त बहुत हो चुका। आखिर में ये बात कहूँगा कि हम सब अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करें कि अल्लाह हमारा ये गांव सरसब्ज़ और शादाब हो जाए। इस गांव के अंदर जो फस्ताई ताकतें पिस रही है, ये अल्लाह अगर उसके हिस्से में हिदायत है तो हिदायत दे दे, वरना इन नापाकों से पाक जमीन को साफ कर दे। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। जो सुन्नत नहीं पढ़े वो